افسوسناک واقعہ پیش آیا. اتنا بڑی مسجد، میں تو سمجھ رہا تھا 25-30 سال، ایسے اندازہ لگایا تھا، پتہ چلا کہ 40 سال سے قائم. اس کے بارے میں حکم دے دیا، ڈھا دو اس کو، پارک بناؤ اس کو. خدا کا خوف کرنا چاہیے. لوگ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ایک بات میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر غیر قانونی طور پر جگہ پر بنائی گئی ہے مسجد تو وہ مسجد نہیں ہوتی. یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اگر کسی کی زمین پر جہاں جائز قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے گی وہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے وہ. اسی طرح اگر کسی سرکاری جگہ پر بنائی جائے گی تو بھی اصل بات یہ ہے کہ نہیں بنانی چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ ضرورت کے مواقع پر مسجدیں بنائے. اس کا کام ہے یہ. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہو تو پہلا کام ان کا یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے جگہ بنائیں، نماز قائم کریں. تو یہ حکومت کا کام ہے. لیکن اگر حکومت پہلو تہی کر رہی ہے، آپ بتائیے، خود سوچ کے بتائیے کہ سارے ملک میں یا اپنے شہر کی بات کر لیجئے، کوئی ایک مسجد بتا دیں جو حکومت نے بنائی ہو، یعنی حکومت نے اپنے خرچے پر تعمیر کی ہو. مندر تعمیر کر لیا، وہاں گردوارہ تعمیر کر لیا سکھوں کے لیے، لیکن کوئی مسجد تعمیر کی ہو اپنے خرچ پر، کم از کم میرے علم میں نہیں. تو جب حکومت کوتاہی کر رہی ہے اپنے اس فریضے میں، تو کیا مسجدوں سے خالی ہو جائیں شہر؟ اس صورت میں اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پر جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، سرکاری ہی صحیح، وہاں پر اگر وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں، یہ ان کا فریضہ ہے. اگر حکومت نہیں کر رہی تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ مسجدیں بنائیں. اب اس جگہ کہیں دور دور تک پورے شہر اس میں مسجد نہیں تھی، اور پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی قبضہ کر کے راتوں رات مسجد تعمیر کر دی گئی ہو. واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے انہوں نے سوسائٹی کی اجازت لی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے نقشہ پاس کرایا، اور اس کے بعد وہ مسجد بنی، اور 40 سال سے چلی آ رہی ہے. اور آپ کوئی بھی جا کر دیکھ لو کہ ہر 5 نمازوں کے اندر ہزاروں نمازی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ میں تو کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ چلی آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں یہ پارک کی جگہ تھی. ارے بھائی پارک کی جگہ تھی، 40 سال نظر نہیں آیا. جن لوگوں نے این او سی دیا وہ کیسے دیا، اور جن لوگوں نے نقشہ پاس کیا وہ کیسے پاس کیا؟ آپ 40 سال کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. اور میں نے وہ فیصلہ دیکھا جس فیصلے کے تحت یہ بات کہی گئی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ، اور مشکل سے میرے خیال میں 20 سطروں میں لکھا گیا ہے، 22 سطروں میں. صرف اتنا ہے کہ کمیٹی کا ایک ممبر ہمارے سامنے پیش ہوا، اور اس سے ہم نے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا قانونی کوئی اجازت آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے. اب ایک ممبر ہے کمیٹی کا، کوئی صدر بھی نہیں، سیکریٹری بھی نہیں، مسجد کا متولی بھی نہیں. اس سے پوچھ لیا، اس نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے. کہنے کا معلوم ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے، لہذا اس کو 1 ہفتے کے اندر ختم کر دو. تو بڑا افسوسناک قسم کی بات ہے. اور عدالتی آداب کے بھی، عدالتی جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کی بھی پوری رعایت نہیں کی گئی. تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیں. اور اس کے بارے میں آواز اٹھانا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے. ہر بات میں یہی بولیں بھئی مسلمان بھی تو ہیں، وہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس بارے میں قانون کے دائرے میں رہ کر لا قانونیت ہم نہیں چاہتے. ہم نے کبھی بھی
लाकानूनियत की तरगीब नहीं दी, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए इसके खिलाफ आवाज भी उठाएं। तो ये हर मुसलमान का फर्ज है। तो ये ना समझा करें कि जब भी कोई बुराई होगी तो बस मौलवी ही बोलेगा और बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हर फर्द की जिम्मेदारी है। और अगर ये सिलसिला चल निकला मसाजिद को गिराने का, तो पता नहीं कहां जाकर उसकी इंतहा पहुंचेगी। तो इसको ख्याल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें इस उम्मत की जो असल खासियत है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर शरीयत के दायरे में रहकर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कानून भी और आइन भी कोई इसके तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो उसके दायरे में रहकर उसके बारे में जितना किसी मुसलमान से हो सके वो करना चाहिए। इस्लामी रियासत में हुकूमत का फर्ज है कि वो जरूरत के मौके पर मस्जिदें बनाए। उसका काम है ये। अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मुसलमानों को इक़्तिदार नसीब हो तो पहला काम उनका यह है कि नमाज कायम करने के लिए जगह बनाएं, नमाज कायम करें। तो यह हुकूमत का काम है। लेकिन अगर हुकूमत पहलू तही कर रही है, आप बताइए, खुद सोच के बताइए कि सारे मुल्क में या अपने शहर की बात कर लीजिए, कोई एक मस्जिद बता दें जो हुकूमत ने बनाई हो, हुकूमत ने अपने खर्चे पर तामीर की हो। मंदिर तामीर कर लिया, वहां गुरुद्वारा तामीर कर लिया सिखों के लिए, लेकिन किसी कोई मस्जिद तामीर की हो अपने खर्च पर, कम से कम मेरे इल्म में नहीं। तो जब हुकूमत कोताही कर रही है अपने इस फरीजे में, तो क्या मस्जिदों से खाली हो जाए शहर? उस सूरत में अगर मुसलमान किसी ऐसी जगह पर जो किसी की मिल्कियत नहीं है, सरकारी ही सही, वहां पर अगर वो मस्जिद तामीर करते हैं, यह उनका फरीजा है। अगर हुकूमत नहीं कर रही तो मुसलमानों का फरीजा है कि मस्जिदें बनाए। अब इस जगह कहीं दूर दूर तक पूरे शहर पूरे उसमें मस्जिद नहीं थी, और फिर भी ऐसा नहीं है कि वैसे ही कब्जा करके रातों रात मस्जिद तामीर कर दी गई हो। वाकई यह है कि वो उसके लिए उन्होंने सोसाइटी की इजाजत ली, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नक्शा पास कराया और उसके बाद वो मस्जिद बनी।